فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جہاد کرو گے تو کیا دوں گا؟ فتح دوں گا، کہ تم جب جہاد کرو گے، اللہ کے راستے میں لڑو گے، ہمت نہیں ہارنی، بزدلی نہیں دکھانی، تو پھر میں تمہیں فتح دوں گا۔ یہ ربط ہے۔ اب سورۃ فتح کے اندر اللہ پاک فتوحات کا ذکر فرمائیں گے، فتوحات کی خوشخبری دیں گے۔ خلاصہ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ دو حصے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 17 تک، تکلف کر لے تھوڑا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ٹھیک ہے جی، پہلا حصہ یہاں تک ہے۔ دوسرا حصہ یہ اگلی آیت لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ سے لے کر او آخر سورت تک، وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ٹھیک ہے جی، پہلا حصہ آیت نمبر 17، دوسرا حصہ اجرن عظیمہ تک، دو حصے ہیں سورت کے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے حصے میں اللہ دو بشارتیں دیں گے مسلمانوں کو اور ان کی علتیں بیان کریں گے۔ دو بشارتیں دے کر ان کی وجوہات، ان کی علتیں کیا ہیں؟ دو علتیں، علتیں دو سے بھی زیادہ ہے، اس کی علتیں بیان ہوں گی، اور ترغیب الی الجہاد اور زجر برائے منافقین، چونکہ مدنی صورت ہے۔ پھر سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور ترقی مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسئلہ توحید کا بیان ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، اب سے ترقی کر کے اللہ پاک سورت فتح میں اور تھوڑا سا زیادہ مسئلہ توحید کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ سمجھ آ گئی جی؟ پہلے حصے کا یہ مضمون ہوگا، دو بشارتیں ہوں گی، ان کی علتیں ہوں گی، ترغیب الی الجہاد ہوگی، زجر برائے منافقین ہوگا، اور مسئلہ توحید کا کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا بطور ترقی۔ اور دوسرے حصے میں پھر انہی مضامین کا اعادہ، جو پہلے حصے میں ذکر کریں گے انہی مضامین کا اعادہ دوبارہ ذکر کیا جائے گا۔ اور پھر جو آخری رکوع ہے یہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہاں سے ایک شبے کا ازالہ اللہ پاک، ایک شبے کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لقد صدق اللہ، آخری رکوع جو ہے اس میں کیا دیں گے؟ ایک شبے کا جواب دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دو حصے سمجھ آ گئی؟ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 18 سے آخر صورت تک ہوگا۔ دو بشارتیں ہوں گی پہلے حصے میں، ترغیب الی الجہاد ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، بس ربط آپ نے ذہن میں رکھ دے جانا ہے۔ پچھلی صورت کے اندر جہاد کا ذکر تھا، اس صورت کے اندر اب کیا ہے؟ بولو، فتوحات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ تفسیر کے نزدیک سورت فتح 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ کتنے ہجری میں؟ 6 ہجری میں سورت الفتح یہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقصد عمرہ مکہ مکرمہ ماں اپنے صحابہ کی جماعت کے تشریف لے گئے اور حرم مکہ کے قریب حدیبیہ کا جو مقام ہے وہاں تک پہنچ کر قیام فرمایا، مگر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ پھر اس صلح پر راضی ہوئے، صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس سال آپ نے عمرہ نہیں کرنا، ہاں اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں اور 3 دن تک مکہ مکرمہ میں قیام کر کے آپ واپس پھر مدینہ چلے جائیں۔ سمجھ آ گئی جی اتنی بات؟ کتنے ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی ہے؟ تاریخ یاد رکھنی ہے۔ اچھا، نازل اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقصد عمرہ ماں اپنے صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے،
حرم مکہ کے قریب مقام حدیبیہ تک پہنچ کر آپ نے قیام کیا، مگر قریش مکہ نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پھر اس بات کے اوپر صلح ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال 7 ہجری میں آئیں، 3 دن تک مکہ مکرمہ میں قیام کر کے یعنی عمرہ کر کے آپ واپس تشریف لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، بہت سے صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی صلح سے ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے باشارات ربانی اس صلح کو انجام کار مسلمانوں کے لیے ذریعہ کامیابی بتا دیا کہ یہ صلح جو ہے اگرچہ شرائط ہمارے حق میں نہیں ہے لیکن اس کے اندر کامیابی کس کی ہے؟ وہ مسلمانوں کی ہے اور ہماری کامیابی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام کھول دیا اور حدیبیہ سے روانہ ہو گئے تو راستے میں یہ پھر پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی جی اتنی بات؟ حرم میں داخل نہیں ہوئے، مقام حدیبیہ سے واپس روانہ۔ جب یہ روانہ ہو رہے تھے تو سفر کے دوران ہی یہ صورت پوری کی پوری کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے، جس میں بتلا دیا کہ میرے پیغمبر آپ کو جو خواب آیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، مگر خواب پورا کرنے کا یہ وقت نہیں ہے بلکہ وہ فتح کے بعد وہ وقت ہوگا۔ اور اس صلح حدیبیہ کو اللہ پاک نے فتح مبین سے اللہ پاک نے تعبیر کیا ہے۔ کس سے؟ فتح مبین سے، کیونکہ یہ صلح جو تھی دراصل یہی فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو صلح تھی یہی فتح مکہ کا کیا بنی تھی؟ سبب بنی تھی۔ مکہ فتح ہونے کا سبب یہ صلح بنی، اور بالفاظ دیگر اسلام کی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ اسلام کی سلطنت کی کیا رکھی گئی تھی؟ بنیاد رکھی گئی تھی 6 ہجری کے اندر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو ہی فتح کہتے ہیں۔ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کہ صلح حدیبیہ ہی اصل کیا تھی؟ فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ایک روایت ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، اور کوئی شک نہیں کہ وہ فتح ہے، فتح مکہ جو تھی وہ بھی فتح تھی، لیکن ہم تو فتح اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اور اللہ پاک ان 1400 صحابہ کے ساتھ کیا ہوئے تھے؟ راضی ہوئے تھے، جیسا کہ اس صورت کے اندر بھی اللہ پاک کسی بیعت کا ذکر کریں گے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ اتنی باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اچھا، اگلی بات، اب آپ کو یہ معلوم جب ہو گیا کہ یہ صورت کہاں پہ نازل ہوئی؟ حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہو رہے تھے، یہ صلح جب ہو چکی تھی پھر یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اور اس واقعہ کے، یہ صلح حدیبیہ والا جو واقعہ ہے، اس واقعہ کے بہت سے اجزاء اس صورت کے اندر اللہ ذکر کریں گے۔ اس واقعہ کے بہت لمبا واقعہ ہے یہ صلح حدیبیہ، اور اس واقعہ کے بہت سے اجزاء اللہ اس صورت کو ذکر کریں گے، اور جو اجزاء اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر نہیں کیے ان کا سمجھنا موقوف ہے کہ جو اس صورت کے اندر اللہ نے ذکر کیے ہیں اجزاء۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے میں مناسب اب یہی سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کو سب سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کروں۔ ٹھیک ہے جی، تفسیر ابن کثیر نے اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیل لکھی ہے، صلح حدیبیہ کی۔ اس طرح تفسیر مظہری ہے، بہت مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس واقعہ کی بہت لمبی تفصیل کی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے بہت سے معجزات، نصائح، علمی، دینی اور دنیاوی فوائد اور احکامات کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس واقعہ کا میں کوشش کروں گا صرف وہ اجزاء ذکر کروں جو خود اللہ پاک نے اس صورت کے اندر کیا کیے ہیں؟ ذکر کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟
کیونکہ اس پوری صورت اللہ پاک کا جو قرآن پاک بیان کرنے کا انداز ہے نا، اللہ کے قرآن پاک بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ پورا واقعہ تفصیل سے ذکر نہیں کرتے قرآن میں، ٹھیک ہے، یا ترتیب بالکل اللہ پاک ذکر کر دیں، بلکہ اللہ پاک مسلمانوں کی نصیحت کے لیے اللہ پاک واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ لیتے ہیں، ان کو ترغیب دینے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے۔ اسی طرح سورۃ فتح ہے، یہ صلح حدیبیہ ظاہری بات ہے سورت کے اندر اللہ نے تفصیل سے ذکر نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر نصیحت کے تحت اللہ پاک نے اس واقعے کو کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس صورت کی ایک ایک آیت تب ہی سمجھ آ سکتی ہے جب تک پورا واقعہ ذہن میں ہوگا۔ جب واقعہ ہی ذہن میں نہیں ہونا پورا، یہ اس صورت کو سمجھنا بالکل مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس صورت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جی، اب سمجھ لیں، حدیبیہ کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ یہ کس نام سے؟ حدیبیہ۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کو حدیبیہ؟ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، مکہ مکرمہ سے باہر حدود حرم کے یہ بالکل قریب ہے، مکہ سے 16 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر یہ مقام ہے حدیبیہ کا۔ حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہاں ایک درخت تھا، حدیبیہ نام تھا اس کا، اس وجہ سے اس کو حدیبیہ کہا گیا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ صلح حدیبیہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہاں کنواں تھا، اس کا نام حدیبیہ تھا، اور وہ کنواں آج بھی ہے، اس کنویں کا نام حدیبیہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام کیا پڑا؟ صلح حدیبیہ۔ یا بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک گاؤں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، بستی تھی، اس کا حدیبیہ نام تھا، اس مناسبت سے اس کا نام کیا پڑا؟ صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام صلح حدیبیہ پڑ گیا، اور آج کل جو اس کا نام کی ذکر کیا جاتا ہے وہ شمیسہ، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ حدیبیہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن شمیسہ جو نام ہے یہ زیادہ مشہور ہے اس کا نام، ٹھیک ہے جی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اس کو صلح حدیبیہ کیوں جاتا ہے، کہ ایک مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا تھا۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، سب سے پہلا جز جس کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا آیا تھا؟ پہلے خواب آیا تھا۔ خواب کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اب خواب کے اندر آپ ذرا پہلے اس تمہید کو سمجھیں، 6 سال ہو گئے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، اور مکہ آپ کا کیا ہے؟ وطن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وہاں بیت اللہ ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، حجر اسود ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ثواب ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہاں۔ اور پھر اپنا وطن اس کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے، 6 سال صحابہ اکرام کا جانا وہاں کیا کیا ہوا ہے؟ بند کیا ہوا ہے۔ وہ کافر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ادھر آئیں گے تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، مار دیں گے ہم ان کو۔ اس وجہ سے مسلمان وہاں پہ نہیں جا سکتے اپنے وطن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا، ایک مدینہ منورہ کے اندر خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ ماں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ حرم شریف کے اندر داخل ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ نے بھی عمرے کا احرام باندھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کا احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ عمرہ کیا، عمرہ کروا کے احرام سے فارغ ہو کے کچھ لوگوں نے حلق کروایا، کچھ لوگوں نے قصر کروایا، بعض نے بال کٹوا دیے، اور پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آئیں۔ یہ سارا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ چونکہ اس واقعے کی بنیاد سب سے پہلے خواب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خواب کیا آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام سب عمرے کا احرام باندھ کر کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ، اور وہاں عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے۔ پھر عمرے سے جب فارغ ہوئے،
پھر کچھ نے بال کٹوائے، کچھ نے حلق کروایا، تو پھر عمرے کا احرام کھولا گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ یہ اس واقعے کا پہلا جز ہے۔ اتنی بات آ گئی سب کو سمجھ میں؟ دوسری بات، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء وحی، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم جیسا خواب نہیں ہوتا کہ ہمیں رات کو خواب آئے اور اس کا یقینی ہو کہ یہ واقعی کیا ہونا ہے، پورا ہو کر رہنا ہے، لیکن انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ گویا جس طرح ایک طرف ہوتا ہے کہ جبرائیل آ کے حکم دے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ خواب کے اندر اپنے پیغمبر کو حکم دے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا، اور اس خواب کے اندر عمرہ کرنے کا سال متعین نہیں تھا، نہ مہینہ متعین تھا، نہ وقت متعین تھا کہ عمرہ کریں گے، کب کریں گے، یہ کوئی اللہ نے تاریخ متعین نہیں کی کہ کون سا مہینہ ہوگا، کون سا سال ہوگا، اور کون سی تاریخ ہوگی، کون سا دن ہوگا، کب سفر کے لیے روانہ ہوگے۔ یہ اللہ پاک نے تاریخ کو بالکل متعین کیا ہی نہیں، خواب میں دکھایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے سنایا، تو صحابہ کرام خوشی سے جلملا اٹھے کہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا ہے یہ تو پکا وہی ہے، یہ تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، نبی کا خواب تو ہمیشہ سچا ہوگا۔ صحابہ کرام نے بھی سب نے تیاریاں کر لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سب کہاں جائیں گے، عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتنی خوشی ہوگی صحابہ کرام کو، کتنی خوشی ہوگی۔ وہ 6 سال کے بعد بیت اللہ، آج 14 صدیاں گزر گئیں، ہر بندہ ترستا ہے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، بیت اللہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ہر بندہ اپنا پیسہ لٹا دیتا ہے، 2.5 لاکھ روپیہ، کوئی حج کے لیے جا رہا ہے 15 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ ہے نا، ایک کشش ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی جو کھینچ کے لے کے آتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور وہ تو ایمان کے اندر اعلیٰ تھے، پختہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عمرہ کرنے کی کتنی کو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہوگی کہ 6 سال ہو گئے، قریب بھی ہے بیت اللہ، ہماری بنسبت ان کے بیت اللہ قریب ہے مدینہ منورہ اگر ہماری بنسبت دیکھا جائے، لیکن انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاس اب عمرے کے لیے کیا ہوں گے، روانہ ہوں گے۔ ان حضرات نے فوراً، صحابہ نے تیاری کی اور تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے، تو آپ نے بھی ارادہ کر لیا، کیا کر لیا؟ آپ نے بھی ارادہ کر لیا عمرہ کرنے کا، کیونکہ خواب میں کوئی خاص سال مہینہ تو اللہ نے متعین ہی نہیں کیا تھا کہ جس میں حکم ہوتا نہ میرے پیغمبر اگلے سال جانا ہے، صرف یہی تھا کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا، اور یہ بھی احتمال تھا کہ اصل مقصد حاصل ہو جائے، عمرہ کر لیں، یہ بھی احتمال تھا کہ عمرہ ہو جائے گا، اس لیے سب کیا ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی سب کو؟ اچھا، یہ پہلا جز ختم ہوا ہے کہ خواب بنیاد بنی تھی اصل، ٹھیک ہے۔ دوسرا جز سمجھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کر رہے ہیں، اب اگلا مرحلہ، دیہات جو تھے نا مدینہ منورہ کے ارد گرد دیہات، وہاں بھی مسلمان تھے کچھ، آپ نے ان کو پیغام بھیجا جانے کے لیے۔ آپ اور صحابہ نے جب عمرے کا احرام باندھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہوا کہ قریش مکہ ہیں، دشمن کا علاقہ ہے وہ ایک، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں عمرے سے روک دیں، منع کر دیں، یا اگر عمرے سے نہ بھی روکیں تو ہم سے کیا کریں گے، جنگ کریں گے، لڑیں گے، ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے مدینہ منورہ کے جو قریبی دیہات تھے ان کے اندر اعلان کروا دیا کہ بابا ہم عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، تو سب ساتھی تیار ہو جاؤ۔ بہت سے جو اعرابی تھے نا، اعرابی دیہاتی کو کہا جاتا ہے، انہوں نے عذر پیش کر دیا، ہم نہیں جا سکتے۔ سورۃ توبہ کے اندر بھی آتا ہے کہ دیہاتوں کے اندر مسلمان بھی تھے مخلص، لیکن اکثریت دیہاتوں کے اندر منافقوں کی تھی، جو ارد گرد بستیاں تھیں۔ وہ جو منافق تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ نہ بھائی نہ، یہ ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں مروانا چاہتا ہے، یہ کہ دشمن کے علاقے میں جائیں گے، وہ قریش طاقتور ہیں، یہ دشمن کے علاقے میں جائیں گے، وہ چھوڑ دیں گے، ان کی اتنی جنگیں ہوئی ہیں،
بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، یہ چھوڑ دیں گے ہم کو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جا تو رہے ہیں لیکن یہ ان میں سے زندہ واپس کوئی نہیں آئے گا وہاں سے۔ یہ منافقوں کی کیا تھی؟ زبان تھی کہ ہم نہیں جا سکتے، تم جا تو رہے ہو لیکن تم زندہ واپس نہیں آؤ گے، تم مروانا چاہتے ہو ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ترغیب دی لوگوں کو کہ آجو اس مبارک سفر میں جو آنا چاہتا ہے۔ مبارک جو مسلمان تھے مخلص وہ تو چل پڑے، جو منافق تھے انہوں نے کیا کر دیا؟ عذر پیش کر دیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جز اب روانگی کا ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طرح امام ابو داؤد نے داؤد شریف کے اندر، امام نسائی نے اپنی نسائی شریف کے اندر، یہ سب حدیث کی کتابیں لکھنے والے مصنف ہیں، انہوں نے روایت ذکر کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی طرف جانے لگے سب سے پہلے آپ نے غسل کیا تھا۔ کیا کیا؟ کیونکہ یہ تو ایک ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو غسل فرماتے تھے، اور پھر ایک نیا لباس زین تن فرمایا، عمرہ کرنے کی غرض سے نیا لباس کیا کیا؟ پہن لیا، زیب تن کیا، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے مدینہ سے باہر نکل کے ہے نا وہ جہاں احرام باندھتے ہیں ذوالحلیفہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ جہاں آج کل مسجد علی ہے بنی ہوئی ہے، کافی بڑی مسجد ہے، مقام جحفہ بھی اس کا نام ہے، اور مسجد علی بھی کہا جاتا ہے اس کو، ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے مدینہ منورہ سے نکل کر وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ پہلے زیب تن لباس، نیا لباس پہنا، اور پھر اپنی ناقہ یعنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار ہوئے تھے۔ کیا نام تھا اونٹنی کا؟ قصوہ، نام یاد کر لو۔ اور اونٹنیاں بھی بہت ہیں لیکن یہ مشہور اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، موٹا کاف صاد واو الف حمزہ، قصوہ، یہ آپ کی اونٹنی کا نام تھا۔ اس کو قصوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قصوہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ جس کا ایک کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، تو آپ کی یہ جو اونٹنی تھی اس کا ایک کان جو تھا کٹا ہوا تھا، اس وجہ سے اس اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ قصوہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اونٹنی کس نے دی تھی آپ کو؟ کب ملی تھی؟ یہ جب آپ غار ثور سے نکلے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق، اور یہ دونوں حضرات جب نکلے تو رستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو بطور تحفہ یہ اونٹنی پیش کی تھی۔ ہجرت کا سفر ہے، غار ثور سے نکل کے بطور تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں یہ تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار اصرار کیا، بار بار تأمل کیا کہ حضرت یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میں تحفہ نہیں لوں گا، میرے سے قیمت متعین کر اس کی۔ ابوبکر صدیق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تن من دھن آپ کے اوپر قربان ہو، میں آپ کے کس طرح یہ لے سکتا ہوں قیمت؟ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم مجھ سے قیمت نہیں متعین کرے گا میں یہ تحفہ نہیں قبول کروں گا۔ ابوبکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ اب محبوب کی رضا اسی کے اندر ہے، اب یہ اس طرح نہیں مانیں گے بغیر قیمت کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے قیمت متعین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیمت کی ادائیگی کی، پھر اس سے اونٹنی لی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ شاید آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا آپ نے کیوں نہیں اس کا تحفہ، ان کا تحفہ قبول کیا؟ وجہ یہ تھی کہ دونوں کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ کیا ہیں؟ مسافر ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آیا نا جہان والوں کے لیے۔ آپ بھی سوچ رہے تھے کہ ابو بکر میری خاطر اپنا گھر چھوڑایا، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ میری خاطر چھوڑایا، اور یہ تو چلو یہ احسان کر رہا ہے میرے اوپر کہ مجھے اونٹنی یہ فری دے رہا ہے تحفہ، لیکن میرا کام ہے کہ میں اس سے قیمت متعین کروں تاکہ بعد میں اس کو تنگی پیش نہ آئے۔ اور ظاہری بات ہے پھر اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں اور پردیس کے اندر جا رہے ہیں، آگے کوئی پتہ نہیں ہے قیمت ہوگی نہیں، پیسے ہوں گے کہ نہیں، جیب ہوگی نہیں، رہنے کے لیے چھت ملے گی یا نہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت متعین کی اور ایک قصوہ اونٹنی لی۔ اسی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ اسی اونٹنی، یہی اونٹنی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہی اونٹنی کے اوپر آپ سوار ہو کے صلح حدیبیہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے آپ حج کے لیے تشریف لے گئے 10 ہجری میں مکہ مکرمہ۔ حجۃ الوداع کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے دیا تھا۔ اتنی مبارک اونٹنی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جبل رحمت ہے نا یہ عرفات کے میدان میں،
اس کے قریب آپ کا کبھی جانا ہو، اللہ سب کو لے جائے، ایک تختی ہے سفید کلر کی لگی ہوئی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے وہ. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جبل رحمت کے قریب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا نا، تو وہ جو تختی لگی ہے نا سفید، اسی مقام پہ حضرت کی یہ اونٹنی کھڑی تھی، اور اسی مقام پہ اونٹنی پہ آپ نے بیٹھ کے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اور وہ یہ قصوہ اونٹنی تھی. یہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے، لیکن اس کی وفات، یہ قصوہ اونٹنی کس طرح فوت ہوئی، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، ایک پورا واقعہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس اونٹنی کا کیا حال ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا، اللہ خیر کرے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک بیوی لے جاتے، قرآن اندازی ہوتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. کون؟ ام سلمہ رضی اللہ، بڑی سمجھدار عورت تھی. ان کی طبیعت ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ملتی تھی. کس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ پیچھے سے ان کا خامن جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا، ان کے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح میں آئی تھیں. تو حضرت خدیجہ بھی چونکہ اسی طرح آئی تھی، پہلے 2 خامن تھے حضرت خدیجہ کے، تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بھی اس طرح اولاد تھی حضرت خدیجہ کی. ٹھیک ہے، تو بڑی زبردست اور بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہے حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیا کرتی تھی، اور آپ بھی ان کی رائے کو قبول کیا کرتے تھے. بیائی نہیں، ان کی طبیعت جو تھی حضرت خدیجہ جیسی تھی، اس کے پورا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، برابری تو نہیں کر سکتے حضرت خدیجہ کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی وہ حضرت خدیجہ یاد آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں تذکرہ جو کرتے تھے نا حضرت خدیجہ کا کرتے تھے. ایک بار حضرت عائشہ نے کر ہی دیا سوال، کیونکہ یہ سوکنے ہوتی ہے نا، یہ عورت کے اللہ نفس کے اندر یہ رکھی ہے بات، یہ برداشت نہیں کرتی دوسری کی تعریف. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ اس بڑھیا کی بار بار تعریف کرتے رہتے ہیں؟ یہ کہا، آپ کیوں اس بار بار بڑھیا کی تعریف کرتے رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہائے عائشہ، یہ ہائے بھری، یعنی مدینہ منورہ کے اندر یہ واقعہ، حضرت خدیجہ کا تو وہیں پہ انتقال ہو چکا تھا نا مکہ میں. ہائے خدیجہ جیسی بیوی مجھے اب تک نہیں ملی، مجھے خدیجہ جیسی بیوی اب تک نہیں ملی. جب سارے لوگوں نے میری تکذیب کی تھی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی. جب مکہ مکرمہ میں سب لوگ میرے مخالف تھے، میرے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اعانت کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی تھی نا، باہر سے کوئی بندہ دے جاتا، حضرت خدیجہ تو فوت ہو گئی، اور حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں نا، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے تھے کہ جاؤ بھائی، یہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر خدیجہ کی وہ فلانی سہیلی کو دے آؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا میری خدیجہ کے ساتھ تھا، اس سہیلی کو بھی یہ تھوڑی سی چیز دے آؤ. اس کی اتنی محبت تھی. انہی کی جیسی ملتی جلتی طبیعت جو تھی ام سلمہ کی تھی، انہی کی جیسی. تو یہ سفر کے اندر صلح حدیبیہ میں سفر کے اندر کیا تھی؟ ساتھ تھی. بعض سفروں کے اندر حضرت میمونہ، بعض سفر کے اندر حضرت عائشہ. قرآن اندازی کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سفر میں جانے لگتے تھے نا، بیویوں میں قرآن اندازی کی جاتی تھی. تو اس سفر کے اندر قرآن اندازی پرچی کس کی نکلی؟ ام سلمہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین، انصار اور ارد گرد کے جو دیہات تھے، وہاں کے مخلص مسلمان، ایک بڑا مجمع اختیار ہو گیا جس کی تعداد 1400 کے قریب بتائی جاتی ہے. کتنی تعداد ہے جی؟ 1400 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لشکر لے کر کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کی غرض سے. پھر وہ مقام جوفہ جو ہے، جہاں سے مدینہ سے نکل کے احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ جا کے آپ نے احرام باندھا. ٹھیک ہے. ماہ ذی قعدہ
सोमवार का दिन 6 हिजरी آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں روانہ ہوئے؟ مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے. تاریخ یاد کر لو. مہینہ کون سا ہے؟ ذی قعدہ، 11واں مہینہ اسلامی، ذوالحج سے پہلے مہینہ. یہ اب کون سا مہینہ ہے؟ رجب ہے. اس سے آگے شعبان، اس سے آگے رمضان، پھر اس سے آگے شوال، پھر اس سے آگے ذی قعدہ. مہینہ ذی قعدہ کا ہے، 6 ہجری ہے، اور دن کون سا ہے؟ پیر کا دن، سوموار کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کیا ہو چکے؟ یہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ صلح حدیبیہ ایک سلطنت کی بنیاد ہے اب اسلام کی، اور پوری سورت اللہ نے اس کے اوپر نازل کی ہے، اور اس سورت کی ایک ایک آیت سمجھنا ایک پورا پورا واقعہ رکھتی ہے. ایک ایک آیت، جب تک یہ واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے، یہ ساری کڑیاں، یہ سارے جزیات، تب تک کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی. ترتیب سے چونکہ واقعہ سمجھنا پڑے گا، پھر یہ سورت سمجھ آئے گی. چونکہ اللہ نے اس میں ترتیب نہیں رکھی، اللہ نے دوسرا انداز، سمجھانے کا انداز رکھا ہے. ترتیب ذہن میں ہوگی، اس لیے میں ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. اتنی بات سمجھ آ گئی روانگی تک؟ اب روانہ ہو چکے ہیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم بھی باندھ لیا مقام جوفہ بھی جا کے. ٹھیک ہے، اب چوتھا جز اس کا یہ ہے. اب دوسری طرف مکے والے ہیں، ان کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تم کٹھے ہو گئے سارے قریشی، کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں نا، ہم نے یہ نہیں کام ہونے دینا. اگر ہم نے ان کو حرم میں داخل ہونے دیا، عمرہ کر کے چلے گئے نا یہ، تو پورے عرب کے اندر یہ اس بات کا ڈنکا بج جائے گا کہ قریشی مغلوب ہو گئے، او مدینے سے آئے وہابی اور مکے کے اندر آ کے عمرہ کر کے آرام سکون سے وہ باہر چلے گئے. تو اس لیے ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری ان سے جنگیں ہو چکی ہیں، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر، ہم نے ان کو حرم میں داخل ہی نہیں ہونے دینا. سمجھ آئیے؟ انہوں نے یہ مشورہ کر لیا. انہوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو روکنے کے لیے کس کا استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا استعمال کیا تھا، جو کہ اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. خالد بن ولید اسی سے اگلے سال ہی مسلمان ہو چکے تھے، 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ سے جو اگلا سال تھا نا، مسلمان ہو چکے. ٹھیک ہے، آئے گا اندر، میں تھوڑا سا ان کا واقعہ ذکر کر دوں گا. اور وجوہات ان کے اسلام لانے کی یہی صلح حدیبیہ ہی بنی تھی. خالد بن ولید اب اپنی ایک جماعت کو لے کر، وہاں ایک مقام ہے مکہ کے قریب، قراء الغمیم اس مقام کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہاں مکے والوں نے ان کو بھیج دیا پورے لشکر کو. تو آس پاس کے دیہات بھی سارے کے سارے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل گئے. اور سب سے بڑی بات، جو طائف کا قبیلہ، وہ 96 کلومیٹر دور مکے سے، وہ بنو ثقیف کا قبیلہ جو طائف میں آباد تھا، وہ بھی قبیلہ ان کے ساتھ مل گیا. خالد بن ولید عہد کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، روکنا ہے، اور اگر جنگ کی ضرورت پڑی جنگ بھی کرنی ہے. تلواریں، اسلحہ لے کر آئے تھے یہ سارے، پورا ایک میدان سجانے کی غرض سے یہ آئے تھے. تو روکنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ خالد بن ولید، اور ان کے ساتھ ان کے تمام ساتھی بنو ثقیف طائف کا قبیلہ ہے، اور ارد گرد کے جو دیہات تھے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رستہ مسلمانوں کا روکنے کے لیے آ رہے ہیں. خبر رسانی کا عجیب واقعہ انہوں نے دیکھو کہ خبر کس طرح پہنچے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچ گئے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے انتظام دیکھو کیا کیا. جس جگہ پہ یہ رہ رہے تھے نا، جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، مقام بلدہ قراء الغمیم، اس مقام سے جتنی بھی پہاڑیاں، چوٹیاں جا رہی ہیں نا، اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے اس مقام تک جتنی بھی چوٹیاں تھیں، پہاڑیاں تھیں، انہوں نے اپنے ایک ایک دو دو بندے ہر پہاڑ کے اوپر کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قدم بہ قدم پورا ہمیں خبر پہنچتی رہے کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ جس پہاڑی کے پاس پہنچ گئے وہ بندہ
اونچی آواز کے ساتھ دوسری پہاڑی والوں کو پہنچا دے اپنی آواز، وہ دوسری والا تیسری والا چوتھی، اس طرح ایک ایک قدم کا مسلمانوں کا پتہ چلتا رہے یہ کہاں تک پہنچ گئے ہے. ٹھیک ہے. اس طرح چند منٹوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت جتنی بھی ہوتی تھی یہ پہنچتی رہتی تھی. سمجھ آ گئی جتنی بات. ادھر سے قریشیوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی انتظام کر لیے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہے ہیں؟ روانہ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں یعنی رستے کے اندر. اب میں برکت کے لیے صرف ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل واقعہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو فتح کی، فتح مبینہ، واضح فتح. کیا ہے؟ واضح فتح. یہ واضح فتح کون سی ہے؟ وہی جو حدیبیہ کی صلح ہو گئی، اسی کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ واضح فتح کی خوشخبری دیتے ہیں. فتح مبین سے اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ تعبیر کیا. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. بھئی یہ اس واقعے میں چھٹی کوئی نہ کرے، جو رہ گیا رہ گیا. حاجی اشرف صاحب.